تو آپ سندھ میں بھی ایک انشاءاللہ حیرت انگیز اور خوشگوار تبدیلی دیکھیں گے. میں آج جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمیٹی ہے ملتان کی، ان کی پوری ٹیم کو اور ان کے سربراہ کو، آج ہماری ڈی سی سی کا اجلاس تھا، ہم نے ان کی حوصلہ افزائی کی ہے، کیونکہ فیڈ بیک جو ملا ہے مجھے بھی اور دوستوں سے بھی کہ عید کے ایام میں قربانی کی عید تھی اور ان دنوں میں سالڈ ویسٹ کو ڈسپوز آف کرنا، ٹکانے لگانا بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. ہمارے شہر کے لیے نہیں، ہر شہر کے لیے چیلنج ہوتا ہے. انہوں نے ماضی سے بہتر کام کیا اور یہ میں نے خود بھی دیکھا، واٹس ایپ کے لوگوں نے میسیجز بھی کیے اور فیڈ بیک بھی ملا. اور انتظامیہ کے افسران کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ڈپٹی کمشنر کا، دیگر حضرات کا، جو خود وہاں موقع پہ جاتے رہے اور معاملات کو سلجھاتے رہے. آج ہمارا جو اجلاس تھا اس میں ہم نے خاص طور پر گزارش کی ہے ایم ڈی واسا سے کہ واسا کے بہت سے ایشوز ہیں جن پر توجہ کی ضرورت ہے. ان کو ہم نے ہائی لائٹ بھی کیا ہے اور میں نے ان سے درخواست کی ہے کہ وہ ایک پلان مرتب کر کے رکھیں کہ خدا نہ خواستہ ساون کا مہینہ ہے اور کوئی ایسی بارش بھی ہو سکتی ہے جو توقع سے زیادہ ہو اور اس سے شہر کو مشکلات ہو سکتی ہیں، تو وہ باقاعدہ ایک ایمرجنسی پلان بنا کے رکھیں تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی کہیں علاقے جو متاثر ہوں یا ہوئے ہیں ان کا حل نکال سکیں. میں نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ اگلا اجلاس ہم جو شہر کے خاص طور پہ واسا کے متعلقہ ایشوز ہیں وہ ہم واسا کے دفتر میں کریں گے تاکہ ان کی ٹیم موجود ہو، ان کے سربراہ موجود ہوں اور جو چیلنجز ہیں ان کی ہم نشاندہی کریں. بستی دائرہ کا مسئلہ ہے، منظور آباد کا مسئلہ ہے، شریف پورے کا مسئلہ ہے اور جہاں جہاں مسائل ہیں میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، ان کو ہم ہائی لائٹ کریں اور ان کے حل کے لیے ان کا جو پلان ہے اس سے آگاہی حاصل کریں. ہم نے جو نئے ترقیاتی منصوبے ہیں ان کے بارے میں بھی ایک ریویو کیا ہے کہ جو ممبران نے دی تھی اسکیمیں ان کی کیا پروگرس ہے. جو ڈسٹرکٹ لیول پر جو ہم میٹنگ کر رہے ہیں، آپ کو یہ جان کر خوشی ہونی چاہیے کہ جو ڈسٹرکٹ لیول پر جن اسکیموں کا اپروول ہونا تھا ان کی تعداد تھی 118 اور ان میں سے 117 اسکیموں کا ایڈمنسٹریٹو اپروول ہو گیا اور جو ایک اسکیم رہ گئی ہے وہ بھی انشاءاللہ 1-2 روز میں ہو جائے گی. نہ صرف اس کا اپروول ہو گیا بلکہ ان کی جو ٹیکنیکل سینکشن ہے وہ بھی کر دی گئی. اور میری خواہش اور کوشش یہی ہے کہ ہم جو پیسہ ملتان کے لیے وقف کیا گیا ہے یا جنوبی پنجاب کے لیے وقف کیا گیا ہے اس کی ایک ایک پائی لگانے میں ہم کامیاب ہو جائیں تاکہ لوگوں کو ریلیف ملے. مجھے یہ بتاتے ہوئے بھی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ جو ہمارا سیکریٹریٹ ہے جنوبی پنجاب کا، ملتان کا، اس کا ورک الاٹ ہو گیا ہے. نہ صرف جو کانٹریکٹر ہے اس کی سلیکشن ہو گئی ہے، اس کا ورک الاٹ ہو چکا ہے. وہ موقع پر جا کر انہوں نے نشاندہی کر دی ہے، جھنڈیاں بھی لگا دی ہیں اور آج جو اس وقت سیکریٹریٹ بنا ہوا ہے سرکٹ ہاؤس میں، وہاں ایڈیشنل چیف سیکرٹری
اور جتنے ساؤتھ پنجاب کے سیکٹری صاحبان تھے ان کے ساتھ ہماری ایک نشست بھی ہوئی ہے جس میں بہت سے ایم ایل ایز اور ایم پی ایز تشریف فرما تھے. ہم نے معاملات کو ان سے اپڈیٹ لی اور ہمیں بتایا گیا کہ انشاءاللہ بروز پیر یعنی کہ کل اتوار ہے پرسوں بروز پیر ٹھیکیدار موقع پہ کام شروع کر دے گا. تو انشاءاللہ یہ بھی ایک خوش آئند پیش رفت ہے. اسی طرح مجھے سن کر خوشی ہوئی کہ جو بہاولپور میں سیکریٹریٹ بننا تھا اس کے لیے بھی 30 ایکڑ زمین حاصل کر لی گئی ہے اور انشاءاللہ اگست میں اس کا بھی جو پروسیجر ہے اس کو آگے بڑھایا جائے گا. رولز آف بزنس کے بارے میں جو خیال تھا کہ جب تک رولز آف بزنس میں امینڈمنٹ نہیں کی جاتی اختیارات جو یہاں لوگ تعینات کیے گئے ہیں ان کو بااختیار نہیں کیا جاتا اس سیکریٹریٹ کا ہمیں وہ اس کے فوائد نہیں ملیں گے جو ہم چاہتے ہیں. تو اس کے لیے میں آپ کو عرض کر دوں کہ جو جنوبی پنجاب کے وزراء کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنی تھی اس میں ڈاکٹر اختر صاحب بھی تشریف فرما تھے اور کھچی صاحب ہمارے جو منسٹر ہیں وہ بھی آج کی میٹنگ میں موجود تھے اور انہوں نے فرمایا کہ ہم نے ہماری جو سب کمیٹی کیبنٹ سب کمیٹی بنی تھی کیبنٹ سب کمیٹی نے اپنی سفارشات مرتب کر کے 27 جولائی کو اس کے منٹس کو اپروو کر کے اس پر اتفاق کر کے ہم نے وہ لا ڈپارٹمنٹ پنجاب کو بھیج دیے ہیں. لا ڈپارٹمنٹ پنجاب ان کو ویٹ کرے گا اور ویٹ کر کے چیف منسٹر صاحب کو بھیج دے گا اور پھر کابینہ ان کی منظوری دے دے گی. اس میں بنیادی جو فیصلہ ہوا ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو سیکرٹریز ہوں گے یہ خود مختار ہوں گے اور آتھرائزڈ ہوں گے تاکہ وہ جنوبی پنجاب کے معاملات جنوبی پنجاب میں ہی حل کر دیں. اور ان کی جو اے سی آرز ہیں وہ بھی جو ایڈیشنل چیف سیکرٹری جنوبی پنجاب ہوں گے وہ لکھیں گے اور جو چیف سیکرٹری ہیں وہ اس کو کو سگنیچر ان کا ہوگا اس پر. اسی طرح جو سمریز ہیں جو جنوبی پنجاب کے متعلقہ ہوں گی ان کا اجرا یہاں سے ہوگا نہ کہ لاہور کے سیکرٹری کے پاس جائیں گی. ان سمریز کو انیشیٹ یہاں سے کیا جائے گا. انیشیٹ کر کے متعلقہ محکمے کے وزیر کو بھیجے گا اور محکمے کا وزیر اس کو اپروول دے گا اور اپروول دے کر سی ایم کی خدمت میں پیش کر دی جائیں گی اور پھر جو پروسیجر ہے جو متعلقہ وہ فالو کیا جائے گا. یعنی کہ جو سیکریٹریٹ اور جو اختیارات منتقل کرنے تھے اور اس کے لیے جو رولز آف بزنس میں گنجائش پیدا کرنی تھی ہمیں آج بریف کیا گیا ہے جس میں سب صاحبان موجود تھے. کم از کم وہاں تو میرے خیال 20-25 ممبران اسمبلی موجود تھے. ان سب کو جنوبی پنجاب کے وہاں ایڈیشنل چیف سیکرٹری نے پورا بریف کیا اور پوری جو پالیسی ہے جو ترمیم کی گئی ہے اور جس طرح فائل کا فلو ہوگا چارٹ ہوگا اس کے بارے میں انہوں نے ہمیں آگاہ کیا. تو اگر جو آج انہوں نے ہم سے شیئر کیا ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے تو پھر انشاءاللہ یہ سیکریٹریٹ جو بارز وجود میں آ رہے ہیں یہ بااختیار ہوں گے اور نہ صرف بااختیار ہوں گے انشاءاللہ یہ ایک ٹھوس بنیاد فراہم کریں گے مستقبل کے جنوبی پنجاب کے صوبے کی طرف ایک اہم قدم اٹھانے کے لیے. وہ جو ایک ٹرانزیشن ہے اس کو عملی جامہ
پہنانے کا آغاز ہو گیا ہے. یہاں میں خاص طور پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا, چیئرمین پی ٹی آئی کا, وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کا, کہ جنہوں نے, جن کا اپنا تعلق بھی جنوبی پنجاب سے ہے, جنہوں نے خود ذاتی طور پر دلچسپی لی اور اس کام کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کیا. میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا اور مبارکباد بھی پیش کرنا چاہوں گا جنوبی پنجاب کی اس سب کمیٹی کے ممبران کو, وزراء کو, اور جنوبی پنجاب کے جتنے ایم این اے ایم پی ایز ہیں جنہوں نے اس کو پوری طرح فالو اپ کیا, اس کا پہرا دیا اور اس کو آگے لے جانے میں اپنا کردار ادا کیا. یہ اجتماعی کام ہے, یہ فلاحی کام ہے, یہ عوامی کام ہے اور عوامی نمائندگان نے اس کو وہ رنگ دیا ہے جس کا ہم نے اپنے منشور کے ذریعے جنوبی پنجاب کی عوام سے وعدہ کیا تھا. تو یہ چند گزارشات تھیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا. ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں اس بات کی, آپ ہیں بلکہ مسلم ہیں اور آپ کی پوری ٹیم آپ کی قیادت میں جیسے ایک کا کام اور دوسرا آپ کا کہہ رہا ہے, تو ضرورت اس بات کی ہے کہ عوام بھی سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں بھی اس کا پہرا دینے کی اس لیے ضرورت ہے کہ یہ تو منصوبہ ڈیلے نہ ہو. دوسرا آپ نے اختیارات کی بات کی ہے, وہ مسئلہ بھی حل ہونا چاہیے, اس میں بھی اب تاخیر ہو رہی ہے کیونکہ لوگوں کے کام متاثر ہو رہے ہیں. تو یہ جو پہرا دینے کی بات آپ نے کی ہے یہ کب تک رہے گی؟ کنسٹرکشن کے دوران ہی آپ پہرا دیتے ہیں انشاءاللہ اس کا اسی حوالے سے کہ جو منصوبہ لاہور میں شروع ہوتا ہے اس کی سپیڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے, جب ملتان میں شروع ہوتا ہے اس کی سپیڈ جو ہے وہ سالوں کی 2 سال اس میں کئی سال لگ جائیں گے. نہیں, میں آپ کو عرض کر دوں, اس کا باقاعدہ انہوں نے ایک فنڈنگ کا اور امپلیمنٹیشن کا پلان دیا ہے اور اس پر جو وعدہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سیکریٹریٹ انشاءاللہ اگست 23 تک مکمل ہو چکے ہوں گے. مکمل. اب آپ کے علم میں ہے کہ کسی چیز کو سٹارٹ کرنا, جب آپ کوئی سٹیٹس کو آپ شیک کرتے ہیں نا تو نیازی صاحب مشکلات آتی ہیں, رکاوٹیں آتی ہیں, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے وہ رکاوٹیں جو ہیں وہ ان سارے ممبران کی کاوشوں کے نتیجے میں دور ہوتی چلی جا رہی ہیں اور آپ کی دعاؤں سے یہ منصوبہ عملی شکل اختیار کرے گا انشاءاللہ. اور آپ جو فرما رہے ہیں اس پہ پورا اتفاق ہوا ہے اور یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا, میں تو اس کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں. وہ جو 6 رکنی کمیٹی ہے وہ کس کی ہے؟ وہ جنوبی پنجاب کے وزراء کی ہے. وزراء کس کے ہیں؟ بزدار صاحب کی کابینہ کے ہیں. انہوں نے متفقہ سفارشات پیش کی ہیں, اس پہ کوئی دو آراء نہیں ہے, متفقہ قرارداد پیش کی ہے اور انشاءاللہ اس کو آگے لے کر جائیں گے. ایک تو آپ نے فلائی اوور شروع کیا ہوا ہے خاص طور پہ جو گلشن مارکیٹ والا, اور دوسرا نادر آباد کے حوالے سے فلائی اوور منظور شدہ ہے. اس وقت یہ خاص طور پہ آپ کے حلقے میں ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں بھی کام کی رفتار میں تیز کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے جو گلشن مارکیٹ والا ہے اس کا تو کام شروع ہو گیا ہے, ٹھیکیدار موبلائز ہو گیا ہے, جو موقع پہ کام ہو رہا ہے اور سپیڈ سے ہو رہا ہے اور انشاءاللہ وہ مکمل بھی ہوگا اور اس سے ملتان کو فائدہ ہوگا اور جو آبادیاں تقسیم تھیں ان کے لیے آسانی پیدا ہوگی. نادر آباد کا جی اپنا ملک صاحب فرما رہے ہیں کہ نادر آباد کا جو فلائی اوور ہے وہ اے ڈی پی میں آ بھی گیا ہے, اس کی فنڈنگ بھی ہو گئی ہے, انشاءاللہ وہ بھی ہوگا. اچھا اب آپ کا میں آ جاؤں, میں کیا ہے ہمارے پاس بھی افغان یہاں پر پاکستان میں اوپر سیکنڈ کس طرح بنائیں گے؟ افغانستان میں بھی بڑھتی جا رہی ہے,
دیکھیے یہ تو افغانستان کے حکمرانوں کو اس کے بارے میں سوچنا ہوگا. ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ ہم چاہ رہے ہیں کہ وہاں امن ہو، استحکام ہو اور اس کا سیاسی حل نکالا جائے. اس کے لیے گفت و شنید درکار ہے. آپ کے علم میں ہے کہ دوحہ میں عید سے پہلے 2 نشستیں ہوئیں اور اب بھی نشستیں متوقع ہیں. پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ممالک کو جو افغانستان کے پڑوسی ہیں انہیں اعتماد میں لیں. میں ابھی چین گیا تھا اور چین کی جو قیادت ہے، بالخصوص ان کے جو وزیر خارجہ ہیں، ان سے ایک تفصیلی گفتگو ہوئی ہے. تاجکستان کے وزیر خارجہ سے، ازبکستان کے وزیر خارجہ سے، ترکی کے وزیر خارجہ سے، روس کے وزیر خارجہ سے، ایران کے وزیر خارجہ جو تھے اب نئے آ جائیں گے، جواد ظریف صاحب اب نئے آئیں گے، نئی حکومت آئی ہے تو جو بھی نامزد ہوں گے انشاءاللہ ان سے بھی بات کریں گے. ہماری خواہش کیا ہے کہ جتنے افغانستان کے گرد رہنے والے پڑوسی ہیں ان کے ساتھ ہم کوآرڈینیٹ کر کے آگے بڑھیں اور ہماری کنسلٹیشنز جاری ہیں. ہماری کوآرڈینیشن میں ہم بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے تو اسلام آباد میں ایک افغان لیڈرشپ کو دعوت بھی دی تھی کہ وہ تشریف لائیں تاکہ مل بیٹھ کر ہم پیش قدمی کی رفتار کو دیکھیں اور چیلنجز کو دیکھیں اور ان کا حل تلاش کریں. وہ افغانستان کی حکومت کے کہنے پر ہم نے اس کو پوسٹ پون کیا تھا. ہم تیار تھے، ہم ان کو دعوت دینے کے لیے تیار تھے، تیار ہیں. ہم سب سے جو افغان حکومت کے حصے میں لوگ ہیں، حکومت کا حصہ ہیں، یا جو ناردرن لیڈرز ہیں، ان سب سے ہم ملاقات کے لیے بالکل تیار ہیں. ابھی افغان جرنلسٹ کا ایک وفد آیا ہوا تھا. وزیر اعظم نے انہیں پوری اپنی حکمت عملی کے بارے میں آگاہ کیا، انہیں اعتماد میں لیا اور ان کو بتایا کہ پاکستان کیا چاہتا ہے. آپ نے دیکھا کہ وہ آرمی چیف سے بھی ملے، انہوں نے بھی کہا کہ ان کا بھی ہمارا فرض ہے کہ ہم نگاہ رکھیں ان لوگوں پر جو رخنہ اندازی کر رہے ہیں، جو مشکلات پیدا کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہماری خواہش اور کوشش یہ ہے کہ یہ پیش رفت ہو اور امن کی طرف آگے بڑھیں. اب یہ افغان حکومت کا اور طالبان کو بھی آپس میں بیٹھنا ہوگا نا. ہم ان کے معاملات میں بے جا مداخلت بھی نہیں چاہتے اور مناسب بھی نہیں ہے، لیکن ہم ان کو انکریج کر رہے ہیں کہ وہ اس کا راستہ نکالیں. اچھا سر، اگر طالبان ٹیک اوور کر لیتے ہیں جیسے پیش قدمی جاری ہے، تو کیا پاکستان ان کی حکومت کو تسلیم کرے گا؟ دیکھیے اس پر ہمیں میں عرض کروں، ہم یہ کہہ رہے ہیں ان سے کہ ہم کسی فورسڈ ٹیک اوور کے حامی نہیں ہیں. سوال کا جواب آ گیا. اس میں ہماری خواہش ہوگی کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے جن کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں، ان سے مشاورت کے بعد جو بھی قدم ہوگا ہم لیں گے. دیکھیے اگر عراق سے یا سیریا سے کوئی شفٹ ہو رہے ہیں تو ان کو چیک کرنا ذمہ داری کس کی ہے؟ افغان حکومت کی ہے نا بھائی. وہ شفٹ افغانستان کی سرزمین پہ ہو رہے ہیں نا، تو ان پر نگاہ کس نے رکھنی ہے، ان کو مانیٹر کس نے کرنا ہے؟ وہ افغان حکمران نے کرنا ہے، افغان حکومت نے کرنا ہے. مجھے امید ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری سے غافل نہیں رہیں گے. دیکھیے میں اس پر کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. ذمہ داری ان کی ہے، ملک ان کا ہے، اور داعش کی گروتھ سے وہ نہیں چاہتے
तालिबान भी नहीं चाहते, ईरान भी नहीं चाहता, पड़ोसी नहीं चाहते, इंटरनेशनल कम्युनिटी नहीं चाहती। इस पर एक इत्तफाक राय है। अब उनकी जिम्मेदारी है निभाएं। जी जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल इंशाल्लाह 5 अगस्त आ रही है और वज़ीर आज़म का प्रोग्राम है कि इंशाल्लाह वो 5 अगस्त को उनका इरादा है आज़ाद कश्मीर जाने का, और हो सकता है तब तक मुमकिन है कि इंशाल्लाह वहाँ नई हुकूमत भी मार्ज़ वजूद में आ चुकी हो और वहाँ के मुंतखब नुमाइंदगान से मुलाकात का भी एक इम्कान पैदा हो सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा कि यूरोपियन यूनियन के मेजर पार्टीज के बहुत से मेंबरान यूरोपियन पार्लियामेंट ने अपने यूरोपियन यूनियन के हाई रिप्रेजेंटेटिव जोसेफ बोरेल और जो यूरोपियन कमीशन है उनको खत लिखा है और मकबूजा कश्मीर के बारे में, इंसानी हकूक के बारे में जो वहां पामाली हो रही है, अपनी तशवीश का इजहार किया है। ये मेंबरान यूरोपियन पार्लियामेंट की बात कर रहा हूं। तो इससे सामने चीज क्या आई कि आज मसला कश्मीर जो है वो सिर्फ पाकिस्तान उसकी बात नहीं कर रहा। आज कश्मीर के मसले पर दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में आवाज उठ रही है। मुख्तलिफ पार्लियामेंट के मुंतखब नुमाइंदगान आवाज उठा रहे हैं और ये एक खुशाइल बात है। और वो आपने देखा कि जम्मू और कश्मीर की वो लीडरशिप जिनकी पिछले दिनों में हिंदुस्तान के वजीर आजम से मुलाकात हुई, उन्होंने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, अपने स्टेटहुड की बहाली का तज़किरा किया है, अपनी शनाख्त को बहाल करवाने का उन्होंने तज़किरा किया है। और पिछले दिनों में शायद आपके नज़र से गुजरा हो वो क्लिप जो साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला साहब का है, शायद आपने देखा हो। वो क्या कह रहे हैं काबिल गौर है। आप और मैं नहीं कह रहे, वो कोई पाकिस्तान का नुमाइंदा नहीं कह रहा। ये वो लोग कह रहे हैं जो मकबूजा कश्मीर की जमीनी सूरत हाल से पूरी तरह आगाह हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज को समझते हैं। और उन्होंने कहा है, वो मैं आपकी नजर करना चाहूंगा, वो आप क्लिप जरूर देखिए। अगर आप वो क्लिप देख लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान के नुक्ते नजर को और हिंदुस्तान की सरकार को एक्सपोज करने में हमें किस हद तक कामयाबी हो गई है। कोरोना की खौफनाक चौथी लहर के तनाजुर में कोई अवामी पैगाम? देखिए, कोरोना की चौथी लहर तो आ चुकी है। आप देख रहे हैं कि इस वक्त कराची बिलखसूस, हर शहर मुतासर हो सकता है, लेकिन कराची मुतासर हो चुका है। सिंध की हुकूमत उसके बारे में कुछ इकदामात उठाने का उन्होंने फैसला कर लिया है। ये चौथी जो है, जो ये वेव है, ये है इंडियन डेल्टा वायरेंट। ये बड़ी खतरनाक, ये बड़ी खतरनाक और तादाद बढ़ रही है, पॉजिटिविटी बढ़ रही है। तो आपने कहा कि मेरी क्या तजवीज़ है, क्या हिदायत है? आवाम को एक ही पैगाम है कि भैया एहतियात कीजिए, SOPs को फॉलो कीजिए, अपने आप को महफूज कीजिए और अपने आप को महफूज करने के साथ साथ अपने घर वालों को, अपने दोस्त अहबाब को, अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को भी महफूज कीजिए। अगर मैं गफलत करता हूं तो उससे मेरा पूरा खानदान मुतासर हो सकता है। आपने सिंध की बात की थी अभी, फिर हम क्या समझते हैं कि ये जो आपकी काविश है, क्या आइंदा इलेक्शन का इंतखाब जो है कौमी जमात बनने जा रही है?
دیکھیے تحریک انصاف تو قومی جماعت بن چکی ہے, بننے جاری کیا ہے, سندھ میں ہمارا وجود ہے. آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی سندھ کی اسمبلی میں ہمارے پاس بہت سے منتخب نمائندگان ہیں, لیکن ان میں سے بیشتر کی تعداد کراچی سے ہے. ہماری خواہش ہے کہ ہم اپنا پیغام سندھ کے انٹیریئر میں بھی لے جائیں تاکہ ہمارا نقطہ نظر سندھ کے جو رورل ایریاز ہیں, جو دیہات ہے, وہاں بھی ہماری آواز پہنچے, ہمارا نقطہ نظر ان کی خدمت میں جائے اور ہمیں وہاں بھی پذیرائی ملے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف بتدریج خیبر پختونخوا, خیبر پختونخوا سے پنجاب, پنجاب سے مرکز, مرکز سے گلگت بلتستان, گلگت بلتستان سے آزاد کشمیر, اور انشاءاللہ سندھ ہماری سیاسی کوشش ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے, سندھ کی جو حکومت ہے وہ زمینی حقائق سے پوری طرح آگاہ ہے. جو چیلنج انہیں درپیش ہے وہ ان سے آگاہ ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ وہ ایسی حکمت عملی اپنانا چاہیں گے جس سے کہ لوگ متاثر نہ ہوں. وہ کیوں چاہیں گے کہ ان کے شہری متاثر ہوں یا ان کو نقصان پہنچے؟ ہرگز وہ یہ نہیں چاہیں گے. لیکن میری درخواست ہوگی سندھ کی حکومت سے کہ وہ جو بھی فیصلے کریں وہ NCOOC کا جو فورم ہے, جو کوآرڈینیشن کے لیے بنایا گیا ہے, ان کی مشاورت سے کریں. ان میں دونوں کی بھلائی ہے, وفاق اور سندھ کی بھلائی ہے, اور یہ ہمارا مشترکہ چیلنج ہے. اس میں ہم اور تم نہیں ہیں. یہ مسئلہ کراچی کے لوگ, سندھ کے لوگ متاثر ہوتے ہیں تو میں متاثر ہوا, ملتان متاثر ہوا, پنجاب متاثر ہوا. ہم نے ایک دوسرے کا سہارا بننا ہے اور مل کر ایک مربوط حکمت عملی کے ذریعے اس کا مقابلہ کرنا ہے. نہیں, سوال آ گیا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس کے لیے آپ سوال کیا, جواب لے لو نا بھائی. آپ نے سوال کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے, مہنگائی بالکل اس پر ہمیں تشویش ہے اور ہم اس کے لیے اقدامات اٹھا بھی رہے ہیں. ہمیں چیلنجز بھی درکار ہیں, ہم فیس کر رہے ہیں, ہم چیلنجز کو روز فیس کر رہے ہیں. اس میں انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز بھی ہیں, اس میں آئل پرائسز بھی ہے, ان کا بڑھنا بھی ہے. اور آج بھی پرائز کنٹرول کی میٹنگ آج بھی ہوئی ہے اور اس پہ وزیر اعظم خود دلچسپی لے رہے ہیں. آج ہماری جو میٹنگ تھی DCC کی میٹنگ, اس میں سے ڈپٹی کمشنر اٹھ کے گئے کیونکہ وہ ایک پرائز کنٹرول پہ میٹنگ ہونی تھی, اور انہوں نے وہ اپنا ویڈیو لنک کے ذریعے پنجاب کے دیگر جو افسران ہیں اور چیف سیکرٹری ہیں ان سے رابطے میں رہنا تھا. تو ہم نے ان کو اجازت دی کہ بھئی یہ امپورٹنٹ ایشو ہے, آپ جائیے اور اس کو اٹینڈ کیجیے. دیکھیے جی 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 ایک تو یہ بتائیں کہ پنجاب میں آنے والے دنوں میں لاک ڈاؤن جاری ہو. دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان کے حوالے سے جو مستقبل میں صورتحال بن رہی ہے وہاں پر انسرجنسی اور یہ سارا کچھ مال اٹھائی ہونے والی ہے, اس میں آپ کا سی پیک تو متاثر ہونے کا کوئی وہ اچھا ہے؟ دیکھیے سی پیک تو ایک ایسا منصوبہ ہے جس پر قومی اتفاق ہے, اور انشاءاللہ اس کو ہم نے آگے لے کر چلنا ہے. ہمیں یہ بھی علم ہے
کہ کچھ لوگ ہیں, کچھ قوتیں ہیں جن کو سی پیک نہیں بھاتا, جو اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنا چاہتے ہیں, اور وہ مختلف قسم کے واقعات کرتے رہتے ہیں. مثال کے طور پر یہ داسو کا جو حملہ ہوا, اس پر میری چین کے وزیر خارجہ سے مفصل گفتگو ہوئی. جو حالات تھے میں نے ان سے شیئر کیے, اور ان کے جو اپنی ٹیم آئی ہوئی تھی انہوں نے بھی اپنے تاثرات قلم بند کیے اور ان سے شیئر کیے. ہمارا یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم نے جوائنٹلی اس چیلنج کا مقابلہ کرنا ہے. ہمارے علم میں ہے کہ ان پروجیکٹس کو نشانہ بنانے کے لیے پاکستان کے مخالف جو ہیں وہ طاق میں ہیں, اور کوئی نہ کوئی ایسی کارروائی کرتے رہیں گے. بہت سے ان کے اقدامات کو زائل بھی کیا گیا ہے, ان کو بروقت ایکشن لینے سے ان کو ناکام بھی بنایا گیا ہے. وہ تفصیلات جو واقعہ ہو جاتا ہے وہ تو خبر بن جاتی ہے, لیکن جن واقعات کو اوائڈ کیا گیا ہے وہ خبر نہیں بنتی, کیونکہ اللہ نے کیا کہ ان کو ہمارا سیکیورٹی ایپریٹس نے بر وقت انہیں ان کا ایک اپنی حکمت عملی سے ان کے منصوبوں کو ناکام کیا. تو انشاءاللہ اس پر ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے. آپ کا سوال, ایک سیکنڈ, آپ کا سوال تھا کہ مسلم لیگ نون کے اندر, دیکھیے اب اس کے بارے میں کامنٹ کیا کر سکتا ہوں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں شہباز شریف صاحب پوری کارروائی سے لا تعلق رہے. وہ مسلم لیگ نون کے صدر بھی ہیں اور قائد حزب اختلاف بھی ہیں. پی پی 38 سیالکوٹ کے الیکشن میں وہ پوری کارروائی سے لا تعلق رہے. مریم بی بی دونوں جگہ مسلم لیگ نون کی حکمت عملی کو لیڈ کر رہی تھیں اور ان کے بیانیہ کو پروجیکٹ کر رہی تھی. یہ سننے میں آیا ہے کہ اس وقت مسلم لیگ نون کے اندر بیانیہ پر اختلاف موجود ہے کہ کس بیانیہ کو آگے لے کر چلنا ہے. حکمت عملی کے بارے میں دو آراہ موجود ہیں, وہ تسلیم کریں یا نہ کریں. حقیقت یہ ہے کہ دو پوائنٹس آف ویو ہیں, اور ان دونوں پوائنٹس آف ویو پر اب ان کی جماعت کیا فیصلہ کرتی ہے میں ان کے اندرونی معاملات پر کامنٹ نہیں کر سکتا. کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے آپ ان سے کیا توقع کرتے ہیں, وہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے. ہم تو ہر وہ کوشش کریں گے کہ وہاں معاملات آگے بڑھیں اور وہاں جو سپورٹنگ ایکٹیویٹی ہے وہ ہو. کشمیر کے لوگ دلچسپی رکھتے ہیں, کشمیر کے لوگ چاہتے ہیں کہ سپورٹنگ ایونٹس وہاں ہوں, تو کیوں نہیں ہونے چاہیے. اگر پاکستان کے مختلف صوبوں میں اور شہروں میں سپورٹنگ ایونٹس ہو سکتے ہیں تو آزاد کشمیر بھی ہونے چاہیے. جی دیکھیے نا, کہتے ہیں نا اس کو بارش کا پہلا قطرہ ہی سمجھ لے, اور انشاءاللہ وسطی پنجاب میں بھی پچھلے الیکشن میں 2018 میں بھی ہم نے بہت سے حلقوں میں بہت اچھا ووٹ حاصل کیا.
کچھ حلقے ایسے ہیں جہاں ہمارے امیدوار بڑے نیرو مارجن سے ہارے ہیں. اب ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان کو فردر امپروو کریں اور اپنی حکمت عملی کو بہتر کریں تاکہ وسطی پنجاب میں بھی ہم اور سیٹیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوں. اب اجازت دے دیں. بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت عطا کر دی ہے تو کیا ان کو واپس نہیں آنا چاہیے؟ وہ باہر گئے کس لیے تھے؟ اپنی صحت کی بنیاد پر گئے تھے نا. اور اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو صحت عطا کر دی ہے تو پھر اخلاقاً ان کو واپس آ جانا چاہیے. تھینک یو. نہیں سن لیں. انشاءاللہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جتنے ہمارے ممبران اسمبلی ہیں جیسے کام شروع ہو جائے گا امید ہے پرسوں سے تو ہم ایک پروگرام رکھیں گے موقع پہ جائیں گے. یہی فیصلہ ہوا. صدقہ میری طرف سے ہوگا. صدقہ میری طرف سے چلو اونٹ کا ہوگا.